دیکھیں مسئلہ یہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعہ اتنا پرانا ہے لیکن ویڈیو ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ عادت کچھ ایسی ہے کہ جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے اور بات روز روشن کی طرح واضح نہ ہو جائے تو اس وقت تک ویڈیو بنانا، اس وقت تک عوام کو ایک بات پیش کرنا غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایک عوام کا ہم پر اعتماد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوات میں جو ایک قاری صاحب نے طالب علم کو مارا، انتہائی غلط کیا۔ دیکھیں شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دیتی کہ ہم کسی کو بھی اتنی بے دردی سے ماریں کہ اس کا انجام اس کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن جہاں تک بات قاری صاحب کی ہے، حکومت سے گزارش کروں گا کہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قاری صاحب کو سزا دی جائے۔ یہ ہم کہتے ہیں، علماء اکرام روز اول سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ملک میں غلط کام ہو تو قانون کے دائرے میں قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بندے کو سزا دی جائے۔ اس وقت بات اس قاری صاحب کی ہے تو لہٰذا اس کو دی جائے سزا، لیکن اس قاری صاحب کی وجہ سے تمام مدارس دینیہ کو، تمام علماء کو، تمام قاری صاحبان کو، تمام طلباء کو بدنام کرنا، یہ اس آدمی کی کم علمی اور کم حیثیت اور کم نسلی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو وہ لوگ بھی آج علماء کے بارے میں، وہ لوگ بھی آج طلباء کے بارے میں، وہ لوگ بھی آج مدارس دینیہ کے بارے میں بول رہے ہیں جن کی گاڑیوں سے شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں۔ آج وہی لوگ طلباء اور علماء اور مدارس کے بارے میں اپنی زبان درازی کر رہے ہیں یا اپنے قلم کو غلط استعمال کر رہے ہیں جن کی بیٹیاں سالہ سال یونیورسٹیوں کے ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ کیا سوشل میڈیا اس بات سے بے خبر ہے؟ کیا سوشل میڈیا کے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ کچھ روز قبل کتنی نازیبا ویڈیو آئی کہ ایک پروفیسر ایک بچی کے پیپر کو پاس کرنے کے لیے، اس کو اچھے نمبرات سے نوازنے کے لیے وہ اس سے جنسی تعلقات کر رہے ہیں، وہ اس سے غلط تعلقات کر رہے ہیں۔ آپ کے یونیورسٹیوں کے ہاسٹل کے بیڈ کے نیچے سے شراب کی بوتلیں نکل رہی ہیں، کبھی تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا، کبھی تو اس کے بارے میں ایکشن نہیں لیا کہ ہمارا ملک کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ لیکن جب بات مدارس کی آتی ہے، جب بات قرآن و حدیث کی آتی ہے، جب بات طلباء کی آتی ہے، جب بات علماء کی آتی ہے تو ہر اس بندے کی آنکھ، ہر اس بندے کا ذہن، ہر اس بندے کی زبان، ہر اس بندے کا قلم چلنے لگتا ہے جس کو گھر میں شناختی کارڈ کے بغیر چائے بھی نہیں ملتی ہے۔ دوسری بات، میں گزارش کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ ایک قانون ہونا چاہیے، اگرچہ قانون تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جو لوگ قانون کو نہیں مانتے یا جو لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک ان علماء کو، ان مدارس دینیہ کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور سے یہ بات سنیے گا، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں اور انشاءاللہ آپ اتفاق بھی کریں گے۔ حضرت آپ کے ملک پاکستان کا نام روشن ہی مدارس دینیہ کی وجہ سے۔ آپ اپنے ملک پاکستان میں کوئی ایک ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ جس کی وجہ سے باہر کے لوگوں کا رجحان پاکستان کی طرف ہو۔ ہمارے پاکستان کے لوگ پیسے کمانے کے لیے باہر جا رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے لوگ کاروبار کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے لوگ اپنے ہی لوگوں سے خطرے کی وجہ سے، گولی کے خطرے کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں کہ یار باہر جا کر کے ہم لوگ رہیں گے۔ آپ کے پاکستان میں لوگ نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں ہر گلی میں 2 نمبر ڈاکٹر نے ہر جگہ پر کلینک کھولی ہے۔ یہ کہاں کا ہے؟ کس وجہ سے، کس بات کی وجہ سے ہمارا ملک مشہور ہے؟ مجھے بتائیں۔ ایک ہی مدارس ہے جہاں سے پوری دنیا سے جتنے بھی ممالک ہیں، تمام ممالک سے طلباء کا رجحان، علماء کا رجحان، اور ان کے منہ سے تعریفیں سنتی آتی ہے کہ یار پاکستان مدارس واحد ہے۔ پاکستان ہے کہ جس میں مدارس دینیہ کا لوگوں کا جو ہے وہ مدارس دینیہ کی طرف رجحان ہے۔ آپ کا ملک، آپ کا پاکستان، ہمارا پاکستان کلمے کے نام پر معارض وجود میں آنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا ملک، آج اگر کسی بات سے مشہور ہے تو وہ صرف مدارس دینیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کتنے سال ہو گئے، کتنے علماء فارغ کر دیے۔
آپ دیکھ لیں کہ آپ کو نمازیں پڑھانے والا مولوی ہے، آپ کو قرآن پڑھانے والا مولوی ہے، آپ کا نکاح پڑھانے والا مولوی ہے، آپ کا جنازے پڑھانے والا مولوی ہے، آپ کے بچوں کو پڑھانے والا مولوی ہے، آپ کے بچوں کو مسائل سکھانے والا مولوی ہے، آپ لوگوں کو جمعے کے بیانات کرنے والا، آپ لوگوں کو مختلف موقعوں پر مختلف کورسوں سے آگاہ کرنے والا، آپ لوگوں کو سکھانے والا، آپ لوگوں کو ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والا کون ہے؟ مولوی ہے، بتاؤ کوئی اور ہے؟ یہ مولوی وہی ہے کہ جہاں پر انسان کی سانس نکل جاتی ہے ڈاکٹر پیچھے ہٹ جاتا ہے، رشتہ دار، مال، پیسہ، گاڑیاں، گھر، پوری دنیا پیچھے ہٹ جاتی ہے، ایک مولوی بھی آپ کو قبر میں کام آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آپ کی قبر پر پہنچتا ہے، وہاں پر آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ختم کرتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، آپ کے لیے جنت میں جانے کی دعائیں کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ لیکن دیوسو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو بغیرتو، کچھ تو شرم کرو کہ تم لوگوں نے ان قرآن والوں کو تم لوگوں نے اتنا حقیر سمجھا کہ آپ لوگ اگر زندہ ہو تو اسی قرآن کی وجہ سے ہو۔ مجھے آپ لوگ بتائیں کہ اس ملک پاکستان میں کتنے ایسے کام ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب آدھے آسمان تک آ جاتا ہے، یہاں اس ملک پاکستان میں یہ کام ہو رہے ہیں، آدھے آسمان تک اللہ کا عذاب آ چکا ہے، لیکن صبح اذانوں کے ساتھ جب چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے بسم اللہ، اعوذ باللہ اور الحمدللہ پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ ان کی وجہ سے تمام عذاب کو پر دوبارہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ انہی کے بارے میں بونک رہے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میں حکومت پاکستان سے، میں اداروں سے گزارش کروں گا کہ اس بندے کی اس عارضانہ گزارش کو آپ سماعت فرمائیں، اس پر عمل کریں۔ میں گزارش کر سکتا ہوں، میں حکم نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ عہدہ نہیں، طاقت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو اس بات کا پابند کروں، بلکہ میں یہی کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں، آپ کا بیٹا بن کر، آپ کا بھائی بن کر، آپ کا دوست بن کر، کوئی بھی آپ سمجھے، میں آپ کو یہی بات کہہ سکتا ہوں۔